کیا آپ جانتے ہیں کہ شیطانی استدلال یا ڈیولز آرگومنٹ کیا ہے؟ کبھی یہ نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے؟ وہ کیا گردو تھا جس کا تو ہے ایک ٹوٹا ہوا تارا، تجھے اس قوم نے پالا ہے آغوش محبت میں، کچل ڈالا تھا جس نے پاؤں میں تاجے سردارا۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بعثت سے 400 سال قبل یونان کے شہر ایتھنز کی ایک شام تھی، جب سقراط، جسے فادر آف فلاسفی کہا جاتا ہے، کو زہر کا پیالہ پینے کا حکم دیا گیا۔ تصور کریں، آپ کی آنکھ کھلتی ہے اور آپ خود کو ایک گھنے پراسرار جنگل میں پاتی ہیں، مگر آپ نہیں جانتے کہ یہاں کیسے آئے، نہ ہی یہ معلوم ہے کہ واپسی کا راستہ کہاں ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ شیطانی استدلال یا ڈیولز آرگومنٹ کیا ہے؟ یہ اصطلاح مولانا رومی نے اپنی مشہور کتاب مثنوی معنوی میں ابلیس کے بارے میں ایک نظم سے متعلق استعمال کی ہے، جو ابلیس کے ساتھ ایک خیالی بحث کو ظاہر کرنے والی نظم ہے۔ مولانا رومی کی اس نظم میں جب شیطان سے سوال کیا گیا کہ تم نے اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کیوں کی، انسان کو سجدہ کیوں نہیں کیا، تو ابلیس نے اپنے مخصوص غرور میں لپٹے ہوئے انداز میں ایک چالاک جواب دیا۔ ابلیس نے کہا، بھلا میں کیا کر سکتا تھا، میں تو مجبور تھا، میرے ہاتھ میں وہ چال تھی جو اللہ نے پہلے ہی لکھ دی تھی، میں نے وہی کیا جو میری تقدیر میں تھا۔ علامہ اقبال نے بھی اپنی ایک نظم میں اللہ تعالیٰ اور ابلیس کے درمیان مکالمے کی تصویر کشی کی ہے۔ ابلیس اس نظم میں کہتا ہے، اے خدائے کن فکاں مجھ کو نہ تھا آدم سے بیر، اے خدائے کن فکاں مجھ کو نہ تھا آدم سے بیر، آہ وہ زندانے نزدیک و دور و دیر و زود، حرف استکبار تیرے سامنے ممکن نہ تھا، ہاں مگر تیری مشیت میں نہ تھا میرا سجود۔ یعنی شیطان نے اللہ سے کہا کہ سجدہ نہ کرنا اس کی تقدیر میں تھا، اور یہ اللہ کی مرضی تھی نہ کہ اس کی خود کی مرضی، اور اس طرح وہ خود کو اپنے گناہ کی ذمہ داری سے آزاد کرتا ہے جو اس نے اپنی فری ول سے کیا تھا۔ اسی کو ڈیولز آرگومنٹ یا شیطانی استدلال کہتے ہیں، وہ جملہ جسے تاریخ کے ہر گمراہ ذہن نے اپنا سہارا بنایا، وہ فلسفہ جس کے ذریعے ہر نفس پرست شخص نے اپنی غلطیوں کا بوجھ کسی اور کے کندھوں پر ڈال دیا۔ یہ وہ استدلال، یہ وہ دلیل ہے جس میں ہم اپنی کوتاہیوں، گناہوں اور کمزوریوں کو اپنی غلطی نہیں بلکہ تقدیر کی ناگزیر لکیریں سمجھ کر اپنے ضمیر کو سلا دیتے ہیں۔ ذرا غور کیجئے، اگر انسان کے پاس برائی کرنے کا اختیار نہیں تو اس کا مطلب یہ بھی ہوگا کہ اس کے پاس اچھائی کرنے کا اختیار بھی نہیں۔ پھر تو نہ اس کی نیکی کا کوئی صلہ ہونا چاہیے، نہ ہی اس کی بدی پر کوئی سزا، پھر نیکی نیکی نہیں رہتی۔ جیسے غنی خان بابا نے کہا، چدے وسط بدنوی سبت سبد خوی تو بہلد شراب و چه شراب دتا پراتوی چه بوډا شي خوله کړه شپه بیا توبه توبه د سکے آغا خد بدو بدوی د ناکام ہے چه تخکے۔ جب آپ مجبوری سے، آپ کے پاس اختیار ہی نہیں اور اچھائی کرنے پر، اس اچھائی کا فائدہ کیا؟ لیکن کیا واقعی ایسا ہے کہ انسان کے پاس فری ول ہے؟ اس کا جواب دینے کے لیے ہمیں ایک بار پھر ریویل نالج کی طرف دیکھنا ہوگا۔ قرآن شریف اس بارے میں کیا کہتا ہے؟ یہاں پروفیسر ڈاکٹر جیفری لینگ کی بات انتہائی اہم ہو جاتی ہے، جو کہتے ہیں کہ انسان ایک ارادی مخلوق ہے اور اسی اختیار کے ساتھ آزمائش میں ڈالا گیا ہے۔ لیکن اس نے ایسا کیوں کہا؟ اس کی تائید کے لیے اس کے پاس قرآن شریف سے کیا کوئی دلیل ہے؟ آپ جب قرآن شریف کو سمجھیں گے تو آپ یہ جان کر حیران رہ جائیں گے کہ ذہانت کی آیات جو ہم نے پچھلی قسط میں پڑھی تھی، اس کے فوراً بعد اللہ تعالیٰ نے فری ول کی آیات کا ذکر کیا ہے۔ گویا اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ہم ان دونوں چیزوں کو ایک ساتھ سمجھیں۔ شاید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ۔ اور یاد کرو جب ہم نے کہا فرشتوں سے کہ سجدہ کرو آدم کو، تو سب سجدے میں گر پڑے سوائے ابلیس کے۔ اس نے انکار کیا اور تکبر کیا اور ہو گیا وہ کافروں میں سے۔ یہاں اسی ابلیس کی بات ہو رہی ہے جس کے ڈیول آرگومنٹ کی ہم نے بات کی۔ وہ ابلیس فرشتہ نہیں تھا بلکہ جنات میں سے تھا، اور یہ اہم کیوں ہے؟ کیونکہ دو مخلوقات ایسی ہیں جنہیں فری ول دی گئی، انسان اور جنات۔ شیطان نے انکار کر کے اپنی فری ول کا استعمال کیا،
تکبر کیا اور یوں گمراہی کا پہلا راستہ کھلا۔ اگلی آیت انسانوں میں فری ول کی وضاحت کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم اور بی بی حوا سے فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجَكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ۔ اور ہم نے کہا، اے آدم، رہو تم اور تمہاری بیوی جنت میں اور کھاؤ اس میں سے بافراغت جہاں سے چاہو، مگر اس درخت کے قریب مت جانا ورنہ تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ اللہ کی طرف سے واضح ہدایت تھی، اس درخت کے قریب مت جانا۔ اب اگر انسانوں کے پاس فری ول نہ ہوتی تو حضرت آدم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق عمل کرتے، لیکن حقیقت میں کیا ہوا؟ شیطان نے وسوسہ ڈالا اور حضرت آدم علیہ السلام اس وسوسے میں آ کر اللہ کے منع کرنے کے باوجود اس درخت کے قریب گئے۔ یہ ایک لمحہ تھا، ایک فیصلہ تھا، ایک چناؤ تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے یہ انتخاب اپنی فری ول سے کیا، اور قرآن شریف کی یہ آیت ہمیں یہی سکھانا چاہتی ہے کہ انسان کے پاس فری ول ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ سے انہوں نے معافی مانگی اور اللہ تعالیٰ نے انہیں معاف کر دیا۔ اگر ہم بحیثیت مسلم معاشرہ اس ایک آیت کو سمجھ لیں تو یہ ہمیں شیطان کی دلیل یا ڈیول آرگومنٹ سے آزاد کر دیتا ہے، اور ہم تقدیر اور شیطان پر اپنے دانستہ اعمال کا الزام لگانا چھوڑ دیتے ہیں۔ یہی وہ بنیادی سبق ہے جو قرآن شریف ہمیں بار بار سکھاتا ہے۔ انسان ذہین مخلوق ہے، مگر اس سے بھی بڑی بات یہ کہ وہ انتخاب کر سکتا ہے، اللہ کا حکم ماننے یا نہ ماننے کا انتخاب، اچھائی اور برائی کا انتخاب، خیر اور شر کا انتخاب، اور اسی انتخاب پر اس کا حساب ہوگا۔ یہی وہ لمحہ تھا جس نے پروفیسر ڈاکٹر جیفری لینگ کو یہ حقیقت سمجھائی کہ انسان کو اختیار دیا گیا ہے، وہ چاہے تو اللہ کی بندگی کرے اور چاہے تو انکار کر دے۔ ہاں، کچھ چیزیں ایسی بھی ہیں جس پر ہمارا کوئی اختیار نہیں، جیسے کہ ہم کہاں پیدا ہوئے، ہمارے والدین کون ہیں، ہمیں کون سی جینز ملی، اور اس طرح کی بہت سی چیزیں۔ لیکن یاد رکھیے گا کہ ہم ان چیزوں کے بارے میں بات کر رہے ہیں جن پر ہمارا اختیار ہے، ہمارا کنٹرول ہے۔ امید ہے کہ اب آپ فری ول کا تصور تھوڑا بہت سمجھ چکے ہوں گے۔ اب سوال یہ ہے کہ ہم کیسے جانیں گے کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط، کیا اچھا ہے اور کیا برا، خیر کیا ہے اور شر کیا ہے؟ بہت سارے سوالات ہیں، اور ہم نے ابھی تک اپنے پچھلے سوالوں میں سے ایک کا جواب نہیں دیا کہ کیا ذہانت واقعی اتنی اہم ہے، اور اگر ذہانت اتنی ہی اہم ہے تو ہم اپنی ذہانت کو کیسے اور کہاں استعمال کریں؟ کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، وہ کیا گردو تھا جس کا تو ہے ایک ٹوٹا ہوا تارا، تجھے اس قوم نے پالا ہے آغوش محبت میں، کچل ڈالا تھا جس نے پاؤں میں تاجے سردارا۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ گولڈن ایج آف اسلام کب تھا؟ قرآن مجید 7ویں صدی عیسوی میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوا، اور اس کے بعد دنیا میں علم و تحقیق کا ایک سلسلہ شروع ہو گیا۔ 8ویں صدی سے 14ویں صدی تک دنیا کے علمی افق پر مسلمان سائنسدانوں، محققین اور مفکرین کا راج تھا۔ یہی وہ گولڈن ایج آف اسلام تھا جب علم، تحقیق اور ایجادات کی روشنی ہر سمت پھیل رہی تھی۔ یورپ تاریکی میں ڈوبا ہوا تھا، اور مسلم دنیا سائنس، طب، فلکیات، ریاضی اور انجینئرنگ میں حیرت انگیز ترقی کر رہی تھی۔ 11ویں صدی میں، یعنی آج سے کوئی 1000 سال پہلے، ابن سینا نے الشفا میں لکھا کہ تمام اشیاء اپنی اصل کی طرف کھینچتی ہے، یعنی گریوٹی۔ یہ وہ تصور تھا جسے نیوٹن نے 600 سال بعد 17ویں صدی میں لا آف گریویٹیشن کے نام سے پیش کیا۔ 12ویں صدی میں الخازنی نے بیلنس آف وزڈم کے ذریعے ماس اور گریوٹی کے تعلق کو ناپنے کے اصول دیے، جسے بعد میں آئنسٹائن نے استعمال کیا، اور 13ویں صدی میں نصیر الدین توسی نے توسی کپل کے ذریعے ایلپٹیکل موشن آف پلانٹس کو واضح کیا، جس نے بعد میں 15ویں اور 16ویں صدی میں کوپرنکس اور کیپلر کے نظریات کی بنیاد رکھی۔ یہی نہیں، آج کا کمپیوٹر اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس جس بنیاد پر کھڑے ہیں وہ 9ویں صدی میں الخوارزمی کے الجبرا کے بغیر ممکن نہ تھا۔ موبائل کیمرے سے تصویر کھینچتے ہوئے شاید ہی آپ نے کبھی سوچا ہو کہ 11ویں صدی میں ابن ہیشم نے ریفلیکشن اور ریفریکشن کے قوانین دریافت کیے، جو آج کیمراز، لیزرز اور فائبر آپٹکس کا بنیادی اصول بنی۔ 12ویں صدی میں الجزاری نے روبوٹک، مشینری اور آٹومیٹک کلاکس ایجاد کیے، جو آج کی ماڈرن انجینئرنگ کی بنیاد بنی۔
11ویں صدی میں البیرونی نے زمین کے سرکمفرنس کا درست حساب لگایا، جبکہ 9ویں صدی میں عباس ابن فرناس نے پرواز کا خواب دیکھا اور تجربات کیے جو بعد میں ہوائی جہاز کی ایجاد کا پیش خیمہ بنی۔ 9ویں صدی میں فاطمہ الفہری نے دنیا کی پہلی یونیورسٹی قائم کی۔ یہ سب گولڈن ایج آف اسلام میں۔ کبھی عراق صرف ایک ملک نہیں تھا بلکہ علم کا ایک جہان تھا۔ 8ویں سے 13ویں صدی تک بغداد کا بیت الحکمت ہاؤس آف وزڈم دنیا بھر کے سائنسدانوں، فلسفیوں اور طلباء کا مرکز تھا۔ یہاں یونانی، فارسی، ہندی اور سریانی زبانوں کی ہزاروں کتابیں عربی میں ترجمہ ہوئی، جن میں ارسطو کے فلسفے سے لے کر ہندسے کے حصول شامل تھے۔ اور آج ہم کہاں ہیں؟ تجھے آبا سے اپنی کوئی نسبت ہو نہیں سکتی کہ تو گفتار، وہ کردار، تو ثابت، وہ سیارہ۔ گوادی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی، سریا سے زمیں پر آسمان نے ہم کو دے مارا۔ مگر کیوں؟ اتنی پستی پہ ہم کیوں آئے؟ وہی مسلم دنیا جو علم کی روشنی بانٹ رہی تھی، رفتہ رفتہ انٹلیکچوئل پیرالسس کا شکار کیوں ہوئی؟ 14ویں صدی کے بعد ایسا کیا ہوا؟ ہم کیوں ذہانت اور تحقیق چھوڑ کر ایموشنل ایکسٹریمسٹ بن گئے؟ ہم کیوں مختلف گروہوں میں بٹ گئے اور ہماری بحثیں تو کافر اور وہ کافر تک محدود ہو گئی؟ تو ادھر ادھر کی نہ بات کر، یہ بتا کہ قافلہ کیوں لٹا؟ مجھے رہزنوں سے گلا نہیں، تیری راہبری کا سوال ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ مجھے کمنٹس میں جواب دیں کہ 14ویں صدی کے بعد بحیثیت مسلمان ہمارے لیے کیا غلط ہوا؟ لیکن میرا آج کا موضوع یہ نہیں ہے۔ میرا آج کا سوال یہ ہے کہ اسلام کے آنے کے بعد علم و تحقیق کے اس سلسلے کو کس چیز نے جنم دیا؟ قرآن شریف میں ایسی کون سی خاص بات تھی جس نے مسلمانوں کو علم و تحقیق کی طرف جانے پر مجبور کیا، جسے آج کا مسلمان یکسر فراموش کر چکا ہے، بالکل بھلا چکا ہے؟ پچھلی ایک ساتھ میں ہم نے سیکھا کہ پروفیسر ڈاکٹر جیفری لینگ نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 30 سے 33 کی بنیاد پر یہ نتیجہ اخذ کیا کہ انسان ایک ذہین مخلوق ہے جو سیکھنے اور تحقیق کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ لیکن کیا قرآن شریف میں اور مقامات پر بھی بالکل ایسا ہی ذکر ہے اور عقل کی اتنی ہی اہمیت ہے سیکھنے کی؟ قرآن شریف کا پہلا نازل شدہ لفظ کون سا ہے؟ اقرا۔ یہ قرآن کی وہ صدا تھی جو پہلی وحی کے ساتھ گونجی۔ اقرا، پڑھو، سیکھو۔ یہ وہ لمحہ تھا جب علم عبادت بنا، جب تحقیق ایمان کی تکمیل کا ذریعہ بنی، جب انسان سوچنے، سمجھنے، جانچنے اور پرکھنے پر مجبور ہوا۔ قرآن نے بار بار دعوت دی، کیا تم غور و فکر نہیں کرتے؟ افلا تاکلون، افلا یتفکرون، افلا یتدبرون۔ قرآن میں 70 سے زائد بار غور و فکر، تدبر اور عقل کے استعمال کی تاکید کی گئی ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے بڑی نعمت، سب سے بڑی خیر کثیر کس چیز کو قرار دیا ہے قرآن شریف میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوت الحکمت من یشاء ومن یوت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 269۔ وہ جس کو چاہتا ہے حکمت عطا کرتا ہے، اور جسے وہ حکمت عطا کر دے اسے تو خیر کثیر عطا ہو گئی، بہت بڑی خیر عطا ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ حکمت کو، وزڈم کو بہت بڑی خیر کہہ رہے ہیں۔ اور کیا آپ یہ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں بدترین جانور کس کو کہا؟ کوئی بہت بڑا گناہ گار ہوگا جسے اللہ تعالیٰ بدترین جانور کہہ رہے ہیں۔ ان شر الدواب عند اللہ الصم البکم الذین لا یعقلون۔ یقیناً تمام جانوروں میں اللہ کے نزدیک بدترین جانور وہ گونگے بہرے انسان ہیں جو عقل سے کام نہیں لیتے۔ اور کیا آپ جانتے ہیں کہ اہل جہنم کیا کہیں گے جب ان سے پوچھا جائے گا کہ کس وجہ سے وہ جہنم میں ہیں؟ یہ تمام آیتیں قرآن شریف کی ہیں۔ وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ۔ وہ کہیں گے اگر ہم سنتے اور عقل سے کام لیتے تو ہم نہ ہوتے ہیں جہنم والوں میں سے۔ جواب میں کہا جائے گا فَاعْتَرَفُوا بِذَنبِهِمْ۔ ابھی آپ نے اپنے اصلی گناہ کا اقرار کیا ہے۔ فَسُحْقًا لِأَصْحَابِ السَّعِيرِ۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ قرآن شریف میں بار بار عقل کی، وزڈم کی اتنی اہمیت بیان کر رہا ہے۔ کیا آپ سن رہے ہیں؟ کولو کے بیل کی طرح اپنی زندگی گزارنے والوں جو پیسہ پیسہ، گھر گھر، ایک دائرے میں گھومتے ہوئے اپنی ساری زندگی گزار دیتے ہیں، جو اندھی تقلید کرتے ہیں۔ آپ نے سنا عقل کی، سوچنے کی کتنی اہمیت ہے؟ یہ ہماری سیریز غور و فکر کی 5ویں قسط تھی۔ اس سیریز کے ذریعے ہم اپنی سوئی ہوئی قوم کو جگانا چاہتے ہیں۔
اور انہیں ان کے اصل مقصد سے آگاہ کرنا چاہتے ہیں۔ برائے کرم ہمارے دوست بنیں، اس میں ہماری مدد کریں، اس ویڈیو کو شیئر کریں اپنے سوشل میڈیا پیجز میں، اور اپنے سوشل سرکل میں یہ بحث شروع کریں، اور اپنے آپ کو اور اپنے پیاروں کو بچائیں۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بعثت سے 400 سال قبل یونان کے شہر ایتھنز کی ایک شام تھی، جب سقراط، جسے فادر آف فلاسفی کہا جاتا ہے، کو زہر کا پیالہ پینے کا حکم دیا گیا۔ لیکن اس کا جرم کیا تھا؟ اس کا جرم یہ تھا کہ وہ نوجوانوں کو سوال کرنا اور سوچنا سکھاتا تھا۔ وہ کہتا تھا سچائی وہ نہیں جو دوسروں نے سکھائی ہے، سچائی وہ ہے جو تم خود دریافت کرو۔ جب جج نے فیصلہ سنایا تو دوستوں نے سقراط سے کہا معافی مانگ لو، جھک جاؤ، مگر سقراط مسکرا کر بولا میں مر تو جاؤں گا مگر سچائی زندہ رہے گی، کیونکہ سچائی وہ ہوتی ہے جو سوالات کا سامنا کر سکے۔ یہ کہہ کر اس نے زہر کا پیالہ پیا اور تاریخ میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے امر ہو گیا۔ جو لوگ حقیقت پر ہوتے ہیں وہ آپ کو سوال کرنے سے نہیں روکتے، بلکہ آپ کو سوال کرنے پر اکساتے ہیں۔ وہ آپ کو غور و فکر پر مجبور کرتے ہیں، اور یہی اسلوب قرآن شریف کا ہے جو بار بار کہتا ہے کیا تم غور و فکر نہیں کرتے؟ قرآن شریف فرماتا ہے کہ جو لوگ عقل استعمال نہیں کرتے وہ بدترین جانور ہیں، جیسے ہم نے پچھلی قسط میں اس کے بارے میں بات کی، اور بتاتا ہے کہ خیر کثیر عقل رکھنے والوں کے لیے ہے۔ ساتھ ہی جہنم میں جانے کی ایک بڑی وجہ غور و فکر سے گریز اور عقل کا استعمال نہ کرنا ہے۔ لیکن ہمارا آج کا سوال یہ ہے کہ ہمیں اپنی عقل کہاں استعمال کرنی چاہیے؟ غنی خان بابا پشتو کے ایک مشہور شاعر ہیں، وہ کہتے ہیں ربا ربا زما ربا لیونے شم پا فکرونو نو سنگ غم غنی لورکم د قیامت او حسابونو سنگ امنم تا جوړ که د اسمان او زمکه دیلا چې خیام روان په زور کې د توافونو د کادیلا۔ یعنی تم عادتاً یا مجبوراً جو سجدہ کرتے ہو، اگر تمہیں آسمان و زمین کے رازوں کا ادراک ہو جائے تو تم بے اختیار سجدے میں گر پڑو گے۔ علامہ اقبال کی کتاب بال جبریل میں ایک نظم جو اس لمحے کو بیان کرتی ہے جب روح انسانی پہلی بار زمین پر آتی ہے، وہ اپنی آنکھیں کھولتی ہے اور زمین اس کا استقبال کرتے ہوئے کہتی ہے کھول آنکھ، زمیں دیکھ، فلک دیکھ، فضا دیکھ، مشرق سے ابھرتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ، اس جلوائے بے پردہ کو پردے میں چھپا دیکھ، ہے تیرے تصرف میں یہ بادل، یہ گھٹائیں، یہ گنبد افلاک، یہ خاموش فضائیں۔ یہاں زمین ایک استاد بن کر انسان کو دعوت فکر دے رہی ہے۔ وہ کہتی ہے یہ زمین، یہ آسمان، یہ پہاڑ، یہ سمندر، یہ بہتی ہوائیں، یہ گھومتے بادل، یہ نظام شمسی، یہ کہکشائیں، کیا یہ سب یوں ہی ہے؟ کیا ان کے پیچھے کوئی راز نہیں؟ قرآن کریم ہمیں صرف سوچنے کی دعوت نہیں دیتا، بلکہ یہ بھی بتاتا ہے کہ کن چیزوں پر غور کرنا چاہیے۔ قرآن شریف کی ایک انتہائی خوبصورت آیت ہے، اور میں چاہوں گا کہ آپ یہ آیت قاری مشاری راشد الافاسی کی آواز میں سنیں۔ جب بھی میں اسے سنتا ہوں میری کیفیت بدل جاتی ہے، جیسے میرے اندر کچھ تھا، ایک تشنگی، ایک پیاس، ایک اضطراب جو برسوں سے بے قرار تھی، اور یہ آیت سن کے جیسے مجھے کوئی راستہ مل گیا ہو۔ یہ وہ کیفیت ہے جسے شاید الفاظ میں مکمل طور پر بیان نہ کیا جا سکے۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ بھی وہی محسوس کریں جو میں اس آیت کو سن کر محسوس کر سکوں۔ شاید یہ الفاظ آپ کے اندر بھی کوئی نیا در کھول دیں۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلک التي تجری فی البحر بما ينفع الناس وما انزل اللہ من السماء من ماء فأحیا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون۔ اس آیت کا ترجمہ ہے بے شک آسمان اور زمین کی پیدائش میں یعنی کریشن آف یونیورس میں، اور رات اور دن کے بدلنے میں یعنی سولر سسٹم میں، اور وہ کشتیاں جو آپ کے فائدے کے لیے سمندروں میں چلتی ہیں، اور وہ پانی جو ہم نے آسمان سے نازل کیا اور اس سے مردہ زمین کو زندہ کیا، اور وہ تمام چرند پرند جو زمین پر ہیں، اور یہ ہوائیں اور یہ بادل، اس میں نشانیاں ہیں کن کے لیے؟ لآیات لقوم یعقلون، ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیتے ہیں۔ یعنی ان تمام چیزوں پر آپ نے اپنی عقل استعمال کرنی ہے، آپ نے غور و فکر کرنا ہے۔
یہ نشانیاں ان کے لیے ہیں جو سوچنے کا ہنر رکھتے ہیں، جو دیکھ کر بھی اندھے نہیں بنتے، جو سن کر بھی بہرے نہیں رہتے۔ یہ وہ راز ہیں جنہیں اگر سمجھ لیا جائے تو سجدہ عادت نہیں رہے گا، بلکہ بے اختیار، بے خودی میں، عشق میں پیشانی خاک پر جھک جائے گی۔ کیا آپ نے کبھی غور کیا ان چیزوں پر؟ یا آپ نے کبھی ان سوالات پر غور کیا جو قرآن شریف نے ہم سے سورہ غاشیہ میں پوچھے ہیں؟ افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت والی السماء کیف رفعت والی الجبال کیف نصبت والی الارض کیف سطحت؟ کیا وہ نہیں دیکھتے کہ اونٹ کو کیسے پیدا کیا گیا ہے اور آسمان کو کیسے بلند کیا گیا ہے، اور یہ پہاڑ زمین میں کیسے گاڑے گئے ہیں اور زمین کو کیسے بچھا دیا گیا ہے؟ اگر تم آسمان اور زمین کے راز جان لو تو تمہیں عادتاً سجدہ کرنے کی ضرورت نہیں رہے گی، تم بے اختیار سجدے میں گر پڑو گی۔ یہ راز کیا ہے؟ کیا واقعی کائنات کا ذرہ ذرہ ہمیں کسی طرح بڑے پیغام کی طرف بلا رہا ہے؟ اگر آپ بھی ان رازوں کی تلاش میں ہیں، آپ سے ایک ہی سوال ہے: یہ آسمان اور زمین کی پیدائش کیسے ہوئی، اور یہ ہمیں اللہ کے قریب کیسے لے جائے گی؟ تصور کریں، آپ کی آنکھ کھلتی ہے اور آپ خود کو ایک گھنے پراسرار جنگل میں پاتے ہیں، مگر آپ نہیں جانتے کہ یہاں کیسے آئے، نہ ہی یہ معلوم ہے کہ واپسی کا راستہ کہاں ہے۔ پھر اچانک آپ کو اپنے قریب ایک کتاب ملتی ہے، اس کے صفحات پر نشانات درج ہیں، ایسے نشانات جو آپ کو سیدھا آپ کے اصل مقام تک پہنچا سکتے ہیں۔ اس مقام پر آپ کے پاس دو راستے ہیں: یا تو آپ ان نشانیوں پر غور کر کے سفر شروع کریں، ہر قدم کے ساتھ اپنے گھر کی طرف بڑھیں، یا پھر جنگل کے سحر میں کھو کر اسے ہی اپنا نیا ٹھکانہ بنا لیں۔ شاید آپ سوچیں گے کہ واپسی کا انتخاب سب کریں گے، مگر حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے۔ ہم میں سے زیادہ تر لوگ اسی جنگل میں گم ہو چکے ہیں، ان نشانیوں کو نظر انداز کر چکے ہیں، اور بھول بیٹھے ہیں کہ ہم کہاں سے آئے تھے اور ہمیں کہاں جانا ہے۔ ہم نے اس سیریز غور و فکر کا آغاز اسی جستجو میں کیا، تاکہ ہم جان سکیں کہ ہم ہیں کون، ہمارا اصل مقصد ہے کیا۔ قرآن شریف کو سمجھنے پر معلوم ہوا کہ انسان صرف جینے کے لیے نہیں، سیکھنے کے لیے پیدا ہوا ہے۔ اس کا مقصد غور و فکر کرنا ہے، اور سورہ بقرہ کی آیت 164 کے مطابق زمین و آسمان اور ان کے درمیان کی ہر چیز میں نشانیاں ہیں، مگر صرف قوم یعقلون کے لیے۔ لیکن ایسا کیوں؟ اگر عقل ہر انسان کے پاس ہے تو پھر مخصوص قوم یعقلون ہی کیوں؟ قرآن ہمیں کہہ سکتا تھا کہ یہ نشانیاں تمام انسانوں کے لیے یا تمام مسلمانوں کے لیے، لیکن اللہ نے کہا کہ یہ نشانیاں ایک مخصوص قوم کے لیے ہے، قوم یعقلون۔ اس کا راز اس آیت میں استعمال ہونے والے عربی لفظ عقل میں پوشیدہ ہے، لیکن اس کے معنی سمجھنے سے پہلے ہمیں ایک اور اہم تصور کو سمجھنا ہوگا: مائنڈ فلنس۔ کیا آپ جانتے ہیں مائنڈ فلنس کیا ہے؟ یہ تصور آج سے 2500 سال پہلے بدھ مت میں آیا، لیکن آج کے دور میں اسے یونیورسٹی آف میساچیوسیٹس کے پروفیسر جان کابات-زن نے مقبول بنایا۔ اس کا مطلب ہے موجودہ لمحے میں مکمل توجہ دینا، بغیر کسی ججمنٹ اور بائسنس کے۔ آسان الفاظ میں جو کچھ ابھی ہو رہا ہے اسی پر دھیان دینا۔ آئیے اسے ایک آسان مثال سے سمجھتے ہیں۔ فرض کریں آپ کے ہاتھ میں ایک کپ چائے ہے۔ عام طور پر آپ چائے پیتے ہوئے موبائل دیکھ رہے ہوتے ہیں، ماضی یا مستقبل کے بارے میں سوچ رہے ہوتے ہیں، یا بس جلدی میں گھونٹ بھر رہے ہوتے ہیں۔ آپ اس لمحے کو مکمل طور پر محسوس نہیں کر رہے ہوتے، لیکن مائنڈ فلنس میں آپ صرف اسی لمحے میں موجود ہوتے ہیں۔ آپ چائے کی خوشبو کو پوری طرح محسوس کرتے ہیں، جیسے ہی کپ ہونٹوں سے لگتا ہے اس کی گرمی کا احساس کرتے ہیں، چائے کے ہر گھونٹ کے ذائقے کو محسوس کرتے ہیں، بغیر کسی ڈسٹریکشن کے۔ یہی مائنڈ فلنس ہے۔ مائنڈ فلنس ریسرچ اور غور و فکر کے لیے انتہائی اہم ہے، کیونکہ یہ فوکس، کریٹیکل انالیسز اور کریٹیوٹی کو بڑھاتی ہے۔ لیکن سوال یہ ہے، کیا میں اور آپ بھی مائنڈ فل ہیں؟ ہرگز نہیں۔ ہم گھر میں ہوتے ہیں مگر دماغ آفس میں، ہم آفس میں ہوتے ہیں مگر خیالات کہیں اور، ہم دوستوں کے ساتھ ہوتے ہیں مگر دماغ موبائل میں گم، ہم نماز میں ہوتے ہیں مگر دل کہیں اور بھٹک رہا ہوتا ہے۔ یعنی ہمارا جسم ایک جگہ اور دماغ کسی اور جگہ۔ نہ وہ عشق میں رہی گرمیاں، نہ وہ حسن میں رہی شوخیاں، نہ وہ غضنبی میں تڑپ رہی، نہ وہ خم ہے زلف ایاز میں جو سر بسجدہ ہوا کبھی تو زمیں سے آنے لگی صدا، تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں۔ اب جب آپ مائنڈ فلنس سمجھ گئے ہیں تو اب آتے ہیں عقل کے حقیقی معنی پر۔
عربی میں عقل کا مطلب ہے باندھنا، جب کسی جانور کو رسی سے باندھ دیا جاتا ہے۔ پر یہ تو بڑی عجیب بات ہے، عقل سے باندھنے کا کیا تعلق؟ جب آپ اپنی خواہشات، نفرت، لالچ، حسد اور دنیاوی الجھنوں کو باندھتے ہیں تب ہی آپ کی عقل کھل جاتی ہے، بالکل مائنڈفلنس کی طرح۔ اسی لیے قرآن نے عقل کے لیے باندھنے کا لفظ استعمال کیا۔ سبحان اللہ، الفاظ کا ایسا بہترین انتخاب، بالکل مائنڈفلنس کے کنسپٹ کی طرح۔ جب قرآن شریف کہتا ہے کہ لقوم یعقلون تو اس کا مطلب حقیقی مائنڈفلنس یعنی غور و فکر اور کھلے دل و دماغ سے حقیقت کو سمجھنا ہے۔ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو بغیر کسی تعصب، ضد، خواہشات کی غلامی یا ذاتی مفادات کے حقیقت پر غور کرتے ہیں۔ وہ قدرت کی نشانیوں کو دیکھ کر، زندگی کے تجربات سے سیکھ کر اور اپنے جذبات پر قابو رکھ کر سچائی کو پہچاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہی وہ عقل ہے جس کی قرآن دعوت دیتا ہے۔ یہ وہی لوگ ہیں جس کے لیے پوری کائنات میں نشانیاں بکھری ہوئی ہیں۔ لیکن سوال یہ ہے کہ ہم مائنڈفل کیسے بنیں، اس ذہنی قید سے کیسے نکلیں؟ مختلف معاشرے مائنڈفلنس کے لیے مختلف طریقے استعمال کرتے ہیں، جیسے ہندوستان میں یوگا، چین میں کیگونگ اور جاپان میں تائہاؤ۔ لیکن ہمارے پاس مائنڈفلنس اور قوم یعقلون میں شامل ہونے کے لیے اب تک کا بہترین ذریعہ ہے نماز۔ اگر آپ کبھی مشاہدہ کریں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ جیسے ہی آپ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں آپ کا ذہن بھٹکنے لگتا ہے۔ دن بھر کے مسائل، پریشانیاں، ماضی کی یادیں، مستقبل کے خیالات سب آپ پر حملہ آور ہونے لگتے ہیں۔ لیکن اگر آپ یہ جنگ نماز میں لڑنا شروع کر دیں، اگر آپ ہر رکعت میں، ہر سجدے میں خود کو واپس لانے کی کوشش کریں اور صرف نماز پر توجہ دینے کی کوشش کریں، یہ آپ کے مائنڈفل اور قوم یعقلون بننے کے سفر کا آغاز ہوگا۔ یہ مشکل ہوگا، لیکن جس دن آپ یہ جنگ جیتیں گے، اس کی خوشی اور اس کی لذت کو بیان کرنا الفاظ سے باہر ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن شریف میں 700 سے زیادہ بار نماز کا ذکر آیا ہے، مگر کہیں نماز پڑھو نہیں کہا گیا، بلکہ نماز قائم کرو کہا گیا ہے، یعنی پوری توجہ کے ساتھ، بغیر کسی ذہنی خلل کے، کیونکہ نماز ایک عمل نہیں ہے، ایک مشق، ایک ایکسرسائز ہے۔ یہ ہمیں مائنڈفل بناتی ہے، اور جب ہم ڈسٹریکشنز کو باندھتے ہیں اور مائنڈفل ہو جاتے ہیں تو کائنات کی ہر چیز میں نشانیاں دکھائی دینے لگتی ہیں، نیلے آسمان میں، بہتے پانی میں، سرسبز درختوں میں، سورج کی روشنی میں، چائے کے ایک گھونٹ میں بھی۔ یہ ہماری سیریز غور و فکر کی 7ویں قسط تھی۔ آپ سے گزارش ہے کہ اس ذہنی قید سے نکلیں، خود کو جگائیں اور قوم یعقلون کی صف میں شامل ہو۔ اب راستہ واضح ہے، جیسے ہی آپ اس سفر پر قدم رکھیں گے تو اگلی قسط میں کائنات کے ان رازوں سے پردہ اٹھے گا جو آپ کی زندگی کا رخ بدل سکتے ہیں۔ تیار رہیں، ایک نئی دنیا آپ کی منتظر ہے۔ ملتے ہیں اگلی قسط میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔